شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے محترم بزرگوں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر زندہ انسان کا مقدر ہے۔ وہ رات جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ رات جو نہ دن ہے اور نہ دنیا، وہ ہے قبر کی پہلی رات۔ ذرا تصور کیجئے، دنیا کے سارے رشتے، ماں باپ، اولاد، دوست سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ نہ روشنی ہے نہ آواز، صرف مٹی ہے اور انسان اکیلا ہے۔ اور اسی وقت انسان کو یاد آتا ہے، کاش میں نے اللہ کو زیادہ یاد کیا ہوتا، کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود بھیجا ہوتا۔ محترم ناظرین، قبر کی پہلی رات کوئی معمولی رات نہیں، یہ ایمان کا امتحان ہے، یہ عمل کا نتیجہ ہے، یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور آج ہم جانیں گے کہ جو شخص دنیا میں درود شریف پڑھنے کا عادی ہو، قبر کی پہلی رات اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا اندھیری راتوں میں نور ہے اور قبر کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ سوچئے، جب سارا عالم اندھیرے میں ہو، جب زبان بولنے سے قاصر ہو، جب عمل بند ہو چکے ہوں، تب اگر کوئی چیز انسان کے کام آتی ہے تو وہ ہے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، درود شریف صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ رحمت کا دروازہ ہے، یہ خوف کے لمحوں میں تسکین ہے، اور قبر کی پہلی رات میں یہ بندے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اسی درود کی برکت سے قبر کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے، ڈر سکون میں بدل جاتا ہے، اور تنہائی اللہ کی رحمت میں چھپ جاتی ہے۔ آج کے بیان میں آخر تک رہیے گا، کیونکہ آگے ہم وہ راز بیان کریں گے جو قبر کی پہلی رات درود شریف پڑھنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ دفنانے کے بعد اس کے شاگرد نے اسے خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا، تمہاری قبر کی پہلی رات کیسی گزری؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، قبر کا اندھیرا، تنگی اور فرشتوں کا خوفناک سوال، میں کانپ رہا تھا، زبان جواب دینے سے قاصر تھی اور دل خوف سے لرز رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اچانک ایک نورانی ہستی آئی اور اس نے میری قبر کو روشن کر دیا، میری گھبراہٹ ختم ہو گئی اور میرا دل مطمئن ہو گیا۔ جب میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا، میں وہ درود ہوں جو تم دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ لوگ اس کو دفنا کر واپس چلے گئے، لیکن اس کا ایک دوست خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ قبر میں سخت عذاب میں ہے، کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ پھر بعد میں ان کے گھر والوں سے پتا چلا کہ یہ شخص ہر رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور کچھ دن بعد جب وہ دوبارہ خواب میں دیکھا گیا تو اس کی قبر نور سے بھر گئی تھی، اور اس نے کہا، اللہ نے میری قبر کے اندھیروں کو درود پاک کی برکت سے روشنی میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، سوچئے، قبر کی پہلی رات کتنی سخت ہے، لیکن درود پاک پڑھنے والا بندہ اس رات بھی سکون اور روشنی میں رہتا ہے۔ آئیے آج مل کر قبر کی پہلی رات اور درود پاک کی برکتوں پر غور کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کا موضوع دل کو ہلا دینے والا ہے، ایسا موضوع جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، سوچئے اس لمحے کے بارے میں جب انسان اپنی آخری سانس لیتا ہے اور دنیا کے سب رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، سب کچھ ختم، نہ ماں ساتھ ہے، نہ باپ، نہ بھائی بہن، نہ دوست، صرف ایک سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ سفر ہے قبر کا سفر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں
اس پہلی رات میں سب کے لیے ایک وحشت ہوتی ہے، مگر کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کے لیے وہ رات رحمت اور نور میں بدل جاتی ہے، اور وہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں درود پاک کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، سوچئے اس وقت کے بارے میں جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر قبر کا اندھیرا، قبر کی تنگی اور قبر کی وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں کوئی سہارا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، نہ ماں کی آواز، نہ بیٹے کا سہارا، نہ دوست کی ہنسی، بس اندھیرا، اندھیرا اور اندھیرا۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں، ان کی آواز کڑکدار، ان کا حسن خوفناک، اور سوال شروع ہوتا ہے، من ربک ما دینک من نبیک۔ اس وقت انسان کے ہونٹ کانپتے ہیں، دماغ سن ہو جاتا ہے، دل گھبرا جاتا ہے۔ لیکن محترم ناظرین، اگر کوئی بندہ دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا رہا ہو تو اس کی قبر کا منظر بدل جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے ذرا، جب دنیا میں ایک درود پر 10 رحمتیں ملتی ہیں تو قبر میں اس درود کا کیسا نور ہوگا۔ ایسے شخص کی قبر میں اندھیرا نہیں رہتا بلکہ نور بھر جاتا ہے، قبر کی تنگی آسان ہو جاتی ہے، وحشت امن میں بدل جاتی ہے، اور درود پاک اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح موجود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ علماء فرماتے ہیں، جو بندہ درود پاک کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے نہ صرف دنیا میں سکون ہے بلکہ آخرت اور قبر میں بھی اس کا سب سے بڑا سہارا یہی ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے شاگرد کو دیکھا جو انتقال کر گیا تھا۔ اس نے کہا، استاد جی، میری قبر کی پہلی رات بہت سخت تھی، مگر اچانک درود پاک کی برکت سے روشنی بھر گئی اور میرا خوف ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام سوتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی قبر نور سے منور ہے اور آپ فرما رہے ہیں، یہ سب درود پاک کی برکت ہے۔ محترم ناظرین، ہم سب کو ایک دن قبر کی اس پہلی رات کا سامنا کرنا ہے، وہ رات جس میں کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، لیکن ایک چیز ضرور ساتھ دے گی، اور وہ ہے درود پاک۔ اسی لیے آج سے عہد کیجئے کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ یاد رکھیں، یہ معمول آپ کی قبر کی وحشت کو نور میں بدل دے گا۔ آئیے آخر میں اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی قبر کے اندھیروں سے بچا اور ہمیں درود پاک کا نور نصیب فرما۔ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی خاص رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں درود شریف کی کثرت نصیب فرما، قبر کی پہلی رات کو ہمارے لیے نور، سکون اور رحمت بنا دے، نکیر و منکر کے سوالات آسان فرما، اور ہمارے گناہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے گئے درود کے صدقے معاف فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات آسان ہو تو آج ہی درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بنائیں، کسی ایک انسان تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کی قبر روشن ہو جائے۔